بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دربار رسالت سے آپ علیہ السلام کو باب العلم کا خطاب عطا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا قرار دیا۔ مولود کعبہ، داماد پیغمبر، فاتح خیبر، حیدر کرار، جوانان جنت کے سردار، حسن حسین کے والد گرامی، خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار، علوم نبوی کے امین، شیر خدا ابو تراب حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی جرأت و شجاعت، ہمت و بہادری اور سیرت و کردار کا ایک قابل فخر اور روشن باب ہے۔ باب العلم حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کا ایک تاریخ ساز پہلو آپ کی جرأت و شجاعت، استقامت و پامردی اور بہادری و دلیری ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں، شیر خدا حضرت علی علیہ السلام نے عہد نبوی کے غزوات اور جنگی معرکوں میں جرأت و شجاعت کی تاریخ رقم کی۔ محرم 7 ہجری میں غزوہ خیبر میں اہل ایمان کا سامنا اپنے روایتی حریف اور بدترین دشمن یہودیوں سے تھا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جس کی جنگی، عسکری اور جغرافیائی لحاظ سے بڑی اہمیت تھی۔ یہاں ان کے متعدد مضبوط قلعے تھے۔ یہ جزیرۃ العرب میں یہودیوں کے جنگی مورچے اور ان کی فوجی چھاؤنیاں تھیں۔ خیبر کے قلعوں میں سے ایک ایک فتح ہوتا رہا، لیکن ان کا مرکزی قلعہ القموس ناقابل تسخیر معلوم ہو رہا تھا۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 قلعے تھے اور 20,000 آزمودہ کار جنگجو جن کے پاس وافر سامان، رسد و حرب موجود تھا۔ محاصرہ کئی دن جاری رہا۔ نتیجے میں یک کے بعد دیگرے 5 قلعے فتح ہوئے، مگر چھٹا قلعہ القموس فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ بڑا مستحکم اور عسکری لحاظ سے بنیادی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کا سردار مرہب عرب کے قابل ذکر اور نامور بہادروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس فوجی حصار اور مرکزی قلعے کی فتح میں تاخیر کو دیکھتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں جنگ کا علم ایسے بہادر کو عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا، جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت عام اعلان تھا۔ قلعہ قموس کی فتح خیبر پر اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کی نوید اور فاتح خیبر کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی اور محبوبیت کی ابدی سند تھی۔ امام الانبیاء سید المرسلین ہادی عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے ابرو پر اپنا سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ رکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جانثار صحابہ کرام میں سے ہر فرد اپنا نام سننے کا آرزومند اور منتظر تھا کہ دانائے سبل، فخر الرسل، مولائے کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ کا نام لیا۔ حضرت علی علیہ السلام اس موقع پر آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دین لگایا، ان کے لیے دعا فرمائی، جس سے یہ تکلیف فوراً جاتی رہی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا علم حضرت علی علیہ السلام کو مرمت فرمایا۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا میں اس وقت تک ان سے قتال کروں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی راہ پر گامزن ہو جاؤ اور ان کے مقابلے میں اتر کر انہیں اسلام کی دعوت دو۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کیا حق ہے
بخدا اگر تمہارے ہاتھ پر ایک فرد بھی ہدایت پا جائے تو یہ تمہارے لیے بڑی سے بڑی نعمت اور بے شمار سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ کموز کے اس قلعے میں جنگ خیبر کے آخری اور اختتامی مرحلے پر یہودیوں کا نامور سردار مرہب پورے جوش و خروش سے یہ ریز پڑھتا ہوا نکلا: خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، مسلح پوش ہوں، بہادر ہوں، تجربے کار ہوں، جبکہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے۔ شاہ مردان فاتح خیبر حیدر کرار حضرت علی علیہ السلام نے مرہب کے اس متکبرانہ رجز کا جواب دیتے ہوئے یہ اشعار پڑھے: میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح مہیب اور ڈراؤنا، میں دشمنوں کو نہایت سرعت کے ساتھ قتل کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جھپٹ کر آپ نے ایک ہی وار میں اس سورما کا کام تمام کر دیا۔ آپ کے حملے سے اس کا سر عینی خود اور سر دونوں ایک ساتھ کٹ گئے، اس کے جبڑے بھی ٹوٹ گئے۔ شیر خدا کے اس جرأت مندانہ اقدام سے جنگ خیبر اور اہل ایمان کی فتح مندی کا فیصلہ ہو گیا۔ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام نے قلعہ خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا تھا، جو اتنا وزنی تھا کہ 40 افراد سے بھی نہیں اٹھتا تھا۔ یہ تاریخ ساز واقعہ آپ کی جرأت و شجاعت کا مظہر ہے۔